شب برات میں اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیچ میں سونا ضروری ہے، چونکہ تہجد کی نماز جب تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ ہم سوئیں گے نہیں۔ تو یہ بات کہاں سے نکلی؟ اصل میں ہے کیا کہ تہجد کی نماز جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں سب سے بڑی فضیلت نوافل میں تہجد کی نماز کو دی گئی ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تہجد جو ہے انبیاء علیہ السلام کا صلح کا طریقہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے تہجد کی۔ تو وہ لوگ جو کبھی بھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ لوگ شب برات میں، شب قدر میں تہجد کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں ایک کنفیوژن آتی ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی تہجد کی نماز تو ہم بغیر سوئے پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے، جبکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ بندہ سو رہا ہو اور سوتے سے پھر اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر تہجد کی نماز پڑھے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ورنہ جو تہجد کی ٹائمنگ ہے، وہ تہجد کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک تہجد کا ٹائم رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ وہی 2 بجے 3 بجے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر عام دنوں میں آپ تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم صبح فجر سے پہلے بہت جلدی نہیں اٹھ سکتے 3 بجے، تو آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ تہجد کا جو اصل اور افضل ٹائم ہے وہ ہے رات کا اخیر حصہ، کہ انسان اپنی رات میں سو گیا اور نیند کو قربان کرے، پھر اٹھے، پھر تہجد پڑھے، تو یہ اس میں بڑی فضیلت کی بات اس کے لیے۔ تو لیکن اگر کوئی انسان نہیں سو پایا، چونکہ نہیں سوتا ہے بھائی، اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اب تہجد پڑھ نہیں سکتا، بلکہ یہ عام دنوں کے لیے ہے کہ انسان سو جائے، پھر اگر اٹھنے کا اس کو کنفرم ہے کہ ہم اٹھ سکتے ہیں تو پھر رات کے اخیر حصے میں تہجد اٹھ کے پڑھے گا، نیند قربان کرے گا، تو اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ بہرحال اگر کوئی انسان رات میں جاگ رہا ہے یا اس کو یہ ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے، تو پھر وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر جاگ ہی رہا ہے تو اس کے لیے سونا یا لیٹنا بالکل بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جاگتا رہے پوری رات، جب تہجد کا ٹائم افضل ٹائم آ جائے تو اس میں تہجد پڑھ لے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، تہجد کی نماز زیادہ سے زیادہ 8 یا 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت، تو یہ آپ کے اوپر منحصر ہے آپ کتنی رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان تہجد کی نماز کو جماعت سے پڑھے، کیونکہ تہجد کی نماز خالص اللہ سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، تہجد میں اللہ سے مانگنا، تو یہ انسان کی اپنی نماز ہے، یہ نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو انسان اپنی نماز پڑھے اور اس میں اللہ سے مانگے، اللہ سے طلب کرے، اور اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ طریقہ ہو تہجد کا، جیسے صلاۃ التسبیح کا کوئی الگ طریقہ ہے، تو تہجد کی نماز کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، بلکہ عام نوافل ہیں، جس طرح سے ہم نفلیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو تہجد کی نیت سے ہمیں تہجد کی نماز پڑھنا ہے، دو رکعت کر کے پڑھیں، زیادہ افضل ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت، جتنی بھی ممکن ہو، جس طرح سے ہم عام طور پہ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں 11 مرتبہ، اس طرح سے گھٹاتے رہنا ہے۔ تو اگر آپ کا دماغ ٹھیک رہ سکتا ہے، یعنی آپ اس کو آرام سے بغیر نماز کے خشوع خضوع کے ختم ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ گنیں کہ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اب 11 مرتبہ آپ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا اس سے کیا ہوگا، آپ کا فوکس پھر تہجد سے ہٹ جاتا ہے، پھر آپ وہی دھیان میں رکھتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اب ہمیں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ اسی گنتی میں چلا جاتا ہے۔ بلکہ تہجد کی جب اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، پھر اس میں صورتوں کی طرف دھیان نہ رہے، صرف گنتی لگاتے ہوئے آپ تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو اس لیے بس عام طور سے جس طرح سے نوافل پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نفلی نماز پڑھیں، بس خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ کو بڑی سورت پڑھنا ہے ترتیب کے حساب سے پہلی، اور دوسری رکعت میں پہلے کے مقابل چھوٹی سورت اور ترتیب کے حساب سے بعد والی سورت کو پڑھنا ہے۔
وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور